بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی دفعہ مصباح بھائی سے ملاقات ہوئی تھی تو مصباح بھائی نے ہمیں اپنے کرکٹ کے بال کے اوپر سگنیچرز کر کے دیے تھے. میں درست کہہ رہا ہوں؟ وہ بال آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہے. اس دفعہ مصباح بھائی نے ہمیں یہ کرکٹ کا بیٹ دیا. یہ بیٹ اس لیے دیا ہے کہ یہ میری حیثیت اور اوقات کے مطابق ہے جتنی مجھے کرکٹ آتی ہے. مکمل کرکٹ کھیل سکیں. پہلے انہوں نے بال دی تھی, اب بیٹ دیا. حضور اقدس یہ آپ کے دستخط کے بغیر تو نامکمل ہے. مصباح بھائی اس پہ دستخط کرتے ہیں, میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. اور آسان سے سائن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جناب علی حضور یہ فرمائیے کہ آج کی رات جو ہے اس میں آپ اللہ سے کیا دعا مانگیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جو یہاں پہ بیٹھے ہیں ہمارے معزز مہمان, جو سب سے بڑی چیز ہے وہ تو اپنے لیے جو ہے نا عافیت کی جو ہم سب سے امپورٹنٹ چیز ہے استغفار کرنے کی, کیونکہ ہماری زندگیاں جس دور میں ہم ہیں وہ بڑی مشکل دور ہے. تو سب سے پہلے تو وہ کرنا بڑا ضروری ہے ہمارے لیے. پھر ہم آگے کی سوچتے ہیں کہ اب آگے ہم نے کس طرف جانا ہے. اوبویسلی اپنے لیے, سارے مسلمانوں کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اس کے بعد اپنی فیملیز کے لیے, ہر کسی کے لیے, بچوں کے لیے, اولاد کے لیے, دنیا اور آخرت کی دعا بڑی ضروری ہے. اور اس کے لیے ہم نے جو کرنا, اور اس کے بعد ظاہر ہے ہمارا ملک جو ہے اس ٹائم جس صورتحال میں ہم, اس کے لیے بھی دعا بڑی ضروری ہے. پھر جو ہم یہ کام لے کے چل رہے ہیں اور مختلف کام ہیں, ان کے لیے دعا کرنا بہت. اس کے لیے تو خدا کی قسم ہم جھولیاں اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کامیابی دے. اور اس معاملے میں نہ صرف کہ کامیابی, بلکہ میں آج 27ویں پارے کو جب پڑھ رہا تھا, ویسے میں ایک بات کہہ دوں بھائی, میں سب سے پہلے تو ان لوگوں کا انتہائی شکر گزار ہوں جنہوں نے کہ اس سیگمنٹ میں نا, پہلے سیگمنٹ میں میرا انٹرو رکھ دیا کہ آپ پارے کو انٹروڈیوس کرائیں. اور ایک چھوٹی سی بات, آپ کی بات آج کاٹتا ہوں. جو اس دفعہ آپ نے قرآن کریم کی پہلے سیگمنٹ کے اندر تفسیر اور جو انٹرو بیان کیا, ٹاپ آف دا لسٹ, اعلیٰ ترین آپ کی پورے پروگرام کا سب سے شاندار حصہ وہی تھا. بیٹھے رہنا, ہلنا نا. اور میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ وہ میرا پسندیدہ اور فیوریٹ ترین. میں کہتا ہوں خدا کی قسم, میں نے پچھلی دفعہ جب دورہ قرآن کیا تھا تو وہ اسرار صاحب تب حیات تھے اور ان کے ساتھ کیا تھا. اب یہ مجھے کرنا پڑا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمت ڈال دی کہ پورا کا پورا قرآن اب مجھے کوئی نہ ڈوج نہیں کر سکتا کہ یہ قرآن میں آیا. میں پوچھوں گا بھائی کس جگہ پر ہے, کہاں پر ہے. اس سلسلے کو جاری رہنا چاہیے, اس کو جاری رہنا کیونکہ آج آپ کے پروگرام کا ٹاپک یہ حاصل رمضان. اس رمضان کو, میرے لیے حاصل رمضان یہ ہے, اس رمضان کو اگلے رمضان تک جاری رہنا چاہیے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ایسا کرے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ تمام لوگ جو کہ اس میں شامل تھے, میں ان کو بڑا ہی زیادہ شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے مال کو اور جانوں کو خرچ کرنا ہے. یہ سنبھالنے کے لیے نہیں چیزیں دی بھائی, یہ خرچ کرنے کے لیے دی ہیں. اگر آپ کے پاس مال ہے تو وہ کسی کی امانت ہے, اور اگر وہ مال پھر اللہ نے جو دین کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے فوقیت, میں کہتا ہوں وہ تو کمالی بات ہے, کمالی بات ہے. جو کام ہمارے وارے میں آتے ہیں نا وہ ہم کر لیتے ہیں, لیکن جو ہمارے وارے میں نہیں نہ آتے, جو ہمارے نفس کے پسندیدہ ہوتے ہیں, وہ قرآن کی آیات ہم, مجھے لگتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی روایتیں ہیں نا, وہ ہم چھپا دیتے ہیں, اس پہ ہم ہاتھ رکھ دیتے ہیں کہ یہ والی مال اور جان کیا خرچ کرنا ہے. حضور اقدس آج کی شب اگر یہ لوگ, سب لوگ, ہم مسلمان جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں یا سنیں گے, صرف یہ عہد کر لیں کہ آج کی رات کے صدقے میں ہم اپنی مال اور جان جو ہے وہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں, یہ دعا جائز ہوگی؟ بالکل. سب سے بہترین دلیل ہوگی توکل الہی پر, اور توحید الہی پر, توحید الہی پر, کہ ہمارا سب کچھ اسی کی جانب سے, ہم اسی کی جانب لوٹ کے جانا ہے, اور یہ درمیان میں جو امور ہیں اسی کے سپرد کرتے ہیں. اس لیے کہ وہی کارساز ہے, تقدیر بنانے والا وہی ہے, اور اس نے نعمت عطا کی ہے ہمیں کہ ہمیں امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا, نسبت دی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ ہم بنی اسرائیل کے لوگ جو 80 سال عبادتیں کرتے تھے, ہم ایک شب میں اس منزلت کو پار کر سکتے ہیں. یہ صدقہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں فاسٹ ٹریک پہ لگا دیا ہے, بالکل فاسٹ ٹریک پہ لگا دیا ہے. دیکھیے میں ایک جملہ اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں. سلام ہی حتی مطلع الفجر, سورہ قدر کا اختتام ہو رہا ہے. یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. تو اس رات کی جو تعبیر ہے, برکت والی رات, آیات کی تلاوت کی گئی کہ ہم نے مبارک رات میں نازل کیا. قدر والی رات, جیسے کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ انسان کی قدر و منزلت میں اضافہ ہو سکتا ہے. تیسری چیز سلامتی کی رات ہے. سلامتی کے بارے میں دو تفاسیر ممکن ہے, کہ ایک تو آپ کہتے ہیں کسی شخص کو جو عادل ہو کہ یہ صاحب عادل ہیں, اور جب مبالغہ ہو جائے, وہ صفت ان میں راسخ ہو جائے, تو کہتے ہیں عادل نہیں, یہ خود عدل ہیں.
یہ خود اب عدل ہے۔ یہ خود عدل ہے۔ تو اب یہ رات اتنی سلامتی والی ہے کہ یہ خود اس رات کو سلام سے تعبیر کیا۔ واہ واہ واہ۔ اور دوسری علت یہاں پر یہ بیان کی گئی کہ چونکہ اجتہام اتنا ہوتا ہے آسمان سے، فرشتے اتنی تعداد میں نازل ہوتے ہیں کہ یہ زمین و آسمان کے راستے تنگ پڑ جاتے ہیں۔ اس کے لیے بھی قدر کا لفظ آتا ہے، قدر بمعنی تنگی۔ تو اتنا اجتہام ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں اور امت حضرت محمد مصطفیٰ پر سلامتی بھیجتے ہیں، سلامتی۔ ایک منٹ ہے میرے پاس وقفے پہ جانے سے پہلے، یہ فرما دیجئے کہ آج کی رات جو اتنے فرشتے اتر رہے ہیں، جو کہ راستے تنگ ہو گئے ہیں، اس وقت کیفیت آپ پہ کیا اتر رہی ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ استحضار رکھنا کہ اللہ کے فرشتے اتر رہے ہیں، اور یہ لمحہ ہے جی، اور یہ وہ لمحہ چل رہا ہے۔ اچھا، اور اس میں کچھ لوگوں کو اللہ کے وہ فرشتے سلام نہیں کرتے، وہ کتنے بدبخت ہوں گے، اور وہ اس میں وہی ساری لسٹ آئے گی، والدین کے نافرمان، نبی پہ درود نہ پڑھنے والا، اور شراب کا عادی وغیرہ، اور رشتے ناطے توڑنے والا۔ اچھا، پروگرام ناقص رہے گا، آپ نے ابھی کا ایک رائٹ ناؤ ایک جملہ ضرور میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ساری حدیث کی کتابوں میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں یہ رات پاؤں تو میں کیا پڑھوں؟ یہ ہے وہ چیز جو میں سمجھتا ہوں حاصل ہے آج کے پروگرام کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ دعا ہے نا، اللہ معاف کر دے، اس دعا میں معافی کا 3 مرتبہ تذکرہ آیا۔ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اللہ تو معاف کر دے، یہ اسی وقت ہوگا جب میں بھی لوگوں کو معاف کروں، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ وقفہ۔